اللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اور کفر کے درمیان فرق صرف نماز چھوڑنے کا ہے۔ بندے سے مراد مومن بندہ، مسلمان بندہ، اور کفر سے مراد کافر بندہ۔ اب اس کے درمیان فرق کیا ہے جی؟ نماز چھوڑنے کا، کہ اگر بندے مومن نے نماز چھوڑ دی تو پھر اس میں اور کفر میں، کافر میں فرق کیا ہے؟ آپ بتائیے۔ کافر بھی جھکتا نہیں اور یہ بھی جھکتا نہیں۔ کافر بھی رب کی نہیں مانی اور اس نے بھی اذان سن کر رب کی نہیں مانی۔ میں ایک حدیث آگے بیان کر کے پھر اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ عن ابی الدرداء قال اوصانی خلیلی ان لا تشرک باللہ شیئا وان قطعت وحرقت۔ آپ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے محبوب خلیل نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ بولیے جی، اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی ضد نہیں ہے، کوئی ند نہیں ہے، کوئی ہم پلہ نہیں ہے، کوئی ہم سر نہیں ہے، کوئی اللہ جیسا نہیں ہے، نہ علم میں، نہ قدرت میں، نہ تخلیق میں، ہر معاملے میں اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور دوسری نصیحت یہ فرمائی کہ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کبھی بھی جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، کیونکہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ سے بری ہو جاتا ہے۔ وہ پچھلی حدیث کا ایک ٹکڑا رہ گیا کہ آپ نے فرمایا کسی کو شریک نہ بنانا، اگرچہ تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، وحرقت، اگرچہ تجھے جلا کر راکھ کر دیا جائے۔ اور اس حدیث کا اگلا حصہ کہ جان بوجھ کر نماز نہ چھوڑنا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ اللہ کے ذمے سے بری ہے، اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور تیسری نصیحت یہ فرمائی کہ وَلَا تَشْرَبِ الْخَمْرَ فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ، کہ شراب نہ پینا کیونکہ یہ ہر برائی کی چابی ہے۔ بولیے جی، ہر برائی کی چابی ہے۔ عن عبداللہ ابن شفیق قال كان اصحاب رسول اللہ، یہ غور سے سنیے گا، لا يرون شيئا من الاعمال تركه كفر غیر الصلاۃ۔ عبداللہ بن شریق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نماز چھوڑنے کے عمل کے سوا کسی کو کفر نہیں سمجھتے تھے، مگر نماز کا چھوڑنا کفر سمجھتے تھے۔ بولیے، نماز کا چھوڑنا کفر سمجھتے تھے۔ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ یہ عقیدہ صحابہ کا ہے کہ حضور کے صحابہ نماز کے چھوڑنے کے علاوہ کسی عمل کو کفر ہے، پر نماز چھوڑنے کو کفر سمجھتے تھے۔ ان بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان جس چیز کی بنا پر عہد ہے وہ نماز ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا اور اس کا کوئی عہد اللہ سے باقی نہیں رہا۔ میرے بھائیوں، یہ ہے وہ حدیثیں جس پر دو اماموں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بے نماز دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بے نماز دائرہ اسلام سے حنبلی، جن کا مسلک مکہ مدینہ میں چل رہا ہے، ان کا فتویٰ بھی یہی ہے۔ اور پیران پیر غوث پاک پڑھیے رضی اللہ تعالی، شیخ عبد القادر جیلانی 11ویں والے پیر، ان کا فتویٰ بھی یہی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بے نماز کافر ہے، اور ان کا یہ بھی فرمان ہے
کہ بے نماز کا جنازہ نہ پڑھا جائے، ان کا یہ بھی فرمان ہے کہ بے نماز کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ 40 اونٹوں کی قطار ہو اور ایک اونٹ پر بے نماز سوار ہو تو میں 40 کی 40 قطاروں سے علیحدہ ہو جاؤں گا، کہ جس قطار میں کوئی ایک بھی بے نماز چل رہا ہو میں وہاں چل سکتا نہیں۔ اور یہ بھی پیران پیر کا فرمان ہے کہ اگر 40 گھروں میں سے ایک گھر میں کوئی ایک بے نمازی رہتا ہے تو اس کی نحوست 40 گھروں تک جائے گی۔ کہاں تک جائے گی جی؟ اور جہاں 40 کے 40 ہی میں بے نماز رہتے ہوں تو وہ پھر کیا ہوگا بھائی، آپ خود سوچ لیں۔ فویل للمصلین، بعض نمازیوں کے لیے بھی بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ کون سے نمازی؟ الذین هم فی صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ بولیے، اپنی نمازوں کو بھولے ہوئے ہیں۔ اب اس بربادی میں وہ بھی آ گئے جو جماعت سے نہیں پڑھتے، کہ میرے نبی پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تارک جماعت ملعون، جو جماعت سے نماز نہیں پڑھتا وہ لعنتی ہے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا، اب تو کوئی نہیں نہ کہہ سکتا جی ہتھوڑا کرو، نرمی کرو۔ حضور نے فرمایا یہ کیسا نمازی ہے جو پڑھتا تو ہے مگر جماعت کی پرواہ نہیں؟ تو تارک جماعت ملعون، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے والا یہ بھی لعنتی ہے۔ اور الذین هم فی صلاتہم ساہون کے تحت علماء نے لکھا ہے جو جماعت کی پرواہ نہ کرے یہ نمازی بھی برباد ہے، اور جو ایک پڑھے اور 4 ہے یا 3 ہے، بولتے جائیے نا ذرا، یا 2 نہ پڑھے یا 1 نہ پڑھے، تو فرمایا یہ بھی ان برباد نمازیوں میں شامل ہے۔ اب آباد ہونے والے، اللہ کی رضا کرنے والے کون ہیں؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو ڈر کر وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ اور وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِکْرِی، ان ساری آیات پر عمل کرتے ہوئے پڑھتے بھی 5 ہیں اور جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث میں، اب میں کیا کروں کہ بے نمازیوں کے سینے میں نہ جانے کون سا دل ہے ظالموں کو، نہ قرآن اثر کرتا ہے نہ حدیث اثر کرتی ہے۔ قرآن میں واضح آ رہا ہے کہ ما سلککم فی سقر، جہنمی جہنم میں جانے والوں سے پوچھیں گے او بھائی تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تو قالو، وہ جہنمی کہیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں تھے پڑھتے، اس وجہ سے جا رہے ہیں۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے سے کنی کتراتے تھے، شوق سے کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ 2 عمل آج ہمیں جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ میرے نبی ایک پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز نمازی کے لیے دلیل ہے، برہان ہے اور اللہ کا نور ہے۔ اور فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کی قسم یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ آپ میں سے جس نے دیکھنا ہو میں دکھانے کا پابند ہوں، ہاتھ جوڑ کے دکھاؤں گا کہ فرمایا اس کا حشر فرعون کے ساتھ۔ اس کی شرح لکھی ہے محدثین نے کہ فرعون حکمران تھا، تو جس نے حکمرانی حکومت میں پڑھ کر نماز چھوڑی یہ فرعون کے ساتھی ہوں گے۔ اور حامان وزیر تھا، کون تھا جی؟ وزیر۔ تو جو وزارت کے کاموں میں پڑ گئے، اس میں آپ کی ساری بیوروکریسی آ گئی، آپ کی ساری مقننہ عدلیہ، یہ تھانے شانے والے، پولیس والے سب رگڑے گئے۔ جو حکومت کے کاموں میں آ کر، وزارت کے کاموں میں آ کر نماز سے غافل ہوئے، ان کا حشر ان کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ۔ اور قارون کی مثال کیوں دی؟ کہ وہ بزنس مین تھا۔ وہ کیا تھا جی؟ بہت بڑا دولت مند تھا، بگ مین تھا۔ تو جو دولت میں پڑھ کر، کاروبار میں پڑھ کر، بزنسوں میں پڑھ کر، میں سوچتا ہوں کہ ہماری تو چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں اور یہ بھی ہمیں نماز سے دور لے گئی۔ اتنی زمینیں ہیں ہماری، کوئی ہم نام نہاد زمیندار ہے نہیں ہے، پر ان زمینوں نے اور یہ چھوٹے چھوٹے جانوروں کے ریوڑوں نے ہم سے نماز چھڑا دی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اور رزق دیتا تو ہم کہاں تک پہنچ جاتے۔ تو فرمایا جو محدثین فرماتے ہیں جو پیسوں میں، بزنس میں اور اس سے اپنے کاروبار میں لگ کر نماز سے غافل ہوا، یہ سب قارون کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔
اور جو ہر چیز کی قربانی دے کر نماز پڑھیں گے انشاءاللہ یہ محمد کے صحابہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں صحابہ کرام کے غلاموں میں شامل فرمائے اور بے نمازیوں کی نحوست سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آخر ودعوانا الحمدللہ رب العالمین۔